بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ مرکہ چینل اور آواز حمزہ نیٹ ورک سے قیمت جان حمزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان شخصیات ہیں جناب ریحان شاہ صاحب، سابق امیدوار صوبائی اسمبلی، چیف آرگنائزر مسلم لیگ ضلع حمزہ، اور راجہ سخی، رہنما مسلم لیگ حمزہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ حالیہ دنوں حمزہ کی جو بجٹ میں ہمارے ساتھ ہمیں جو نظر انداز کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ تو جناب ریحان شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے اور پارٹی کی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمیں ہمارے قارئین اور ہمارے ناظرین کو کچھ گزارشات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اور آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ آج سے نہیں، بہت پہلے سے حمزہ کے جو عوامی ایشوز ہیں اور جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ ہمیشہ آپ آواز بلند کرتے ہیں، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً چونکہ یہ سال گزرا ہوا سال یا موجودہ سال ہمارے الیکشن کا سال رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس علاقے سے یعنی حمزہ کے اس حلقے سے اس الیکشن کے نتائج جس طرح بھی مینیپولیٹ کیا گیا، انجینئر کیا گیا، وہ اپنی طرف، لیکن ایک وہ یہ نشست جیتی ہیں، اور کرنل صاحب اس وقت ہمارے حمزہ کے نمائندے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کے اس فورم سے، اس چینل سے انتہائی تکلیف کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن حالات میں بھی یہ الیکشن جیتا، ایک دفعہ پھر جس کا ہمیں خدشہ تھا انہوں نے حمزہ کو نظر انداز کیا، اور کرنل صاحب کو ایک بے نامی وزارت جو NCP نے وزارت کہہ سکتے ہیں وہ دے کر حمزہ کے عوام کی توہین کی۔ اور یقیناً چونکہ پاکستان مسلم لیگ کی ماضی میں 5 سالہ حکومت رہی ہے، اور ہم بڑے دعوے نہیں کرتے، ہم نے اس پارٹی نے، ان کی حکومت نے جو حمزہ کے لیے کیا ہے وہ زمین پر موجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ثمرات براہ راست لوگوں کو مل رہا ہے۔ وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، وہ صفائی ستھرائی کے نظام سے یعنی ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، یا ہیلتھ سیکٹر میں ہو، ہمارے ایک گراس روٹڈ پروجیکٹس اور ان کی ایکسیکیوشن بھی ہوئی۔ اب آتے میں اس ماضی کی طرف نہیں جاتا ہوں کیونکہ اس پہ بہت بحث ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ قوم دیکھے گی۔ البتہ جس طرح میں نے کہا کہ ان کو ایک NCP وزارت دی گئی، اور اس میں براہ راست PTI تو ذمہ دار ہے، لیکن اس میں کرنل صاحب کے اپنی بھی کوتاہیاں ہیں۔ وہ ماضی میں جن کے گود میں بیٹھ کر حمزہ کے انتخاب میں آئے تھے، وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ میں انہی کے گود میں بڑا ہو کے پھر وزیر اعلیٰ بھی بنوں، تو یقیناً اس کا رد عمل تو آنا تھا۔ PTI نے ان کو ٹھڈے لگا دیا، جس کی وجہ سے آج جو PSDP کے اندر، جس کا آپ نے اشارہ کیا موجودہ کرنٹ ایشوز میں، PSDP کے اندر حمزہ کو نہ صرف نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ گلگت بلتستان میں اگر شیئر کے اعتبار سے عوامی مفاد کے پروجیکٹس میں دیکھا جائے تو یہ -3% ہے، جو دیگر اگر تقابلی جائزہ ضلعوں کے حوالے سے لیا جائے تو یہ تو -3% بنتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ماؤنٹینئرنگ اسکول یا ہماری ونٹر سپورٹس ہماری پریورٹی میں نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس حمزہ میں جو الیکشن لڑی، اور ان کے جو شہد زدہ، بدمزاج، بدتمیز، گنڈا پوری سیاست جو یہاں پہ چڑھی، جس نے ہمارے حمزہ کی زمین کو آلودہ کیا تھا، انہوں نے کئی طرح کے عوام سے وعدے کیے تھے، اور وہ وعدے عوامی مفاد کے نوعیت پہ تھے، اور اسی پہ اسپیشلی دور دراز علاقوں میں لوگوں کو بلیک میل کیا گیا۔ تو میرے بھائی، اس حمزہ میں آج بھی بجلی کی اعصاب شکن لوڈ شیڈنگ ہے، جس کے لیے توقع کی جا رہی تھی، اور انہوں نے جنرل مزمل صاحب کو لے کے عطاباد جھیل کے سیر سپاٹے کے نام پر آپ کو 53 سے 48 میگا واٹ کا جھانسا دیا۔ آج وہ کہاں ہے PSDP میں؟ آپ کا گریٹر واٹر سپلائی پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اس حمزہ کے عوام کو، اسپیشلی سینٹر کے عوام کو ایک تحفہ تھا، آج کیوں PSDP میں وہ انکلوڈ نہیں ہوا؟ یہ ADP میں ریفلیکٹ ہوا پروجیکٹ ہے، جس کی کتاب چھپی ہے۔ آپ
آپ نے عوام سے دور دراز اسپیشلی چپرسن کے لوگوں سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تو آپ کو پورا میٹل روڈ بنا کے دوں گا. آپ نے پی ایس ڈی پی میں اس کا ذکر کر دیا. ہم نے اس پاکستان مسلم یونین نے یہ ہنزا کے 30 بیڈ کو 50 بیڈ کے ہاسپٹل بنانے کا کوئی کسی کے خاندان کو کسی پارٹی کو فائدہ نہیں تھا. مرکزی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے علی آباد یا سینٹر ہنزا, وہاں پہ صحت عامہ کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. 50 بیڈ کا اسپتال دیا, آپ نے پی ایس ڈی پی میں کیوں نہیں انکلوڈ کیا؟ بے شمار ہمارے تقریباً 43 پروجیکٹ ہیں جن میں سے 23 باقاعدہ اے ڈی پی کے اندر ریفلیکٹ ہوئے ہیں جو اہم نوعیت کے, جن میں حسین آباد سے لے کر ناصر آباد تک کا روڈ جس نے کرنل صاحب نے محلے میں گلی کوچے میں جا کے منتیں فریادیں تلے پڑ کے یہ پروجیکٹ بتایا کہ میں آپ کو ڈال دوں گا. تو قیمت جہاں صاحب, پہلے تو یہ حکومت جو ان کی سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ حکومت اور گلگت بلتستان میں جو بزدار 2 کی حکومت ہے, اور بزدار 2 کے اندر جو پاکستان جو ہمارے ہنزا کے اندر سے کرنل عبید نامی شخص جس طرح کے الیکشن جیت کے گیا وہ بزدار 3 ہے, تو آپ سے ان سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ تو ابتدا ہے, یہ تو اس زیادتی کا جس کا ہم توقع بھی کرتے رہے اور بھرملا اظہار بھی کرتے رہے, یہ تو اس کی ابتدا ہے. اب آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کی منرل پالیسی, آپ کے عطابات جھیل کے اوپر انکروچمنٹ, آپ کے ریسورسز کا قبضہ. آج یہ کرنل صاحب کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں؟ ہمارے جو پاک چین دوست, جو پاک چین دوستی پہ ہم فخر کرتے ہیں, اور ہنزا پاکستان تو 1947 میں بنا, ہمارے ان سے تعلقات 300 سے 350 سال پرانی ہے چائنا کے ساتھ. اور اگر پاکستان کے ساتھ آج چائنا کے تعلقات ہوئے ہیں تو یہ ہنزا کی وجہ سے, اور ہم سی پیک کے گیٹ وے پہ بیٹھے ہیں. اب یہ جھوٹے دعوے کر کے جی ہم سی پیک میں اس کو شامل کریں گے, سی پیک میں, اور جی آپ کو دھول کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. آج چائنا نے آپ کے بارڈر کو بند کیا ہوا ہے, آپ کے بارڈر بند ہے 19 ماہ سے, اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ بارڈر کمیونٹی ہے ہنزا کا قوم, ہمارے ایک سیاحت پہ ہے, دوسرا بارڈر ٹریڈ سے. 19 ماہ سے فاقہ کشی کے شکار ہیں لوگوں کو. پورے پاکستان سے ہم ریونیو دیتے تھے, ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہاں سے کچھ ریونیو لے کے ہنزا کی ڈیولپمنٹ کرا دیں گے. وہ جہاں صاحب, آپ جس حکومت کے تابعداری میں آج زندگی گزار رہے ہیں, یہ نااہل بھی ہے, یہ سلیکٹڈ بھی ہے, یہ نکمے بھی ہیں, اور ان کے اندر چور بھی بیٹھے ہیں. کرنل صاحب سے آپ یہ توقع رکھیں جس نے جو ایک ہمارے ہنزا کا روایتی منشی جو ہر حکومت میں ہر بڑے آدمی کی منشگری کرتا ہے, ان کے نام پہ وہاں پہ وہ کمیشن کھاتا ہے. 4 لوگ آپ نے اس طرح پالے ہیں. آپ کے دفتر کی حالت دیکھیں, اس طرح تو کسی کا سیکشن آفیسر کا دفتر آپ سے بہتر ہے. آپ اپنے 2 کرسیاں نہیں لے سکتے ہیں, آپ اپنے پی ٹی آئی کی سرکار وزیر اعلیٰ کو آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو دفتر دے دیں. تو میرے خیال سے یہ آپ کا دفتر بڑا ہونا کوئی ہمارے لیے عزت نہیں ہے, لیکن ہنزا کا وقار ہے. اگر کسی دوسرے وزارت کے لوگوں کو جو پریولیج ملتا آپ کو بھی ملنا چاہیے. آپ کے نگر آپ کے برابر میں منوا صاحب بیٹھے, وہ بھی منسٹر ہے, 320 ارب روپے کا پروجیکٹ لے کے آپ سے اس پی ایس ڈی پی میں آپ کے اچار بیچ رہے تھے. آپ کا گریٹر واٹر سپلائی آج یہ کربلا بنا ہوا سینٹر, بجلی ہے نہیں. احمد جان صاحب پاکستان مسلم یونین کے دور میں پھسو میں یہ تپوکدن ایریا ہے جو آپ گئے ہوں گے, پھسو اور خیبر کے درمیان سے ایک ریور بیلٹ پہ یہ موجودہ ایکسن نے ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا, پورا تیار ہے. اے سی ایس یعنی ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو سیکرٹری پلاننگ ہوتا ہے اس کے سے ریکمنڈڈ ہے. چیف سیکرٹری 1.5 سال بعد تو آپ ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگ بلاتا ہے, اور ڈی ڈبلیو پی میں اس پروجیکٹ کا جو کاسٹ ہے کہتا نہیں کہ آپ اس کی فیزیبلٹی کسی کنسلٹنٹ سے کراؤ, یعنی 2 کروڑ آپ نے. اسی طرح اس کا کیا ہے عطابات جیل میں کسرم, یہ عطابات جیل کے بالکل امیڈیٹ باٹم سے 2 میگا واٹ ہے, اور ٹیل میں 2 میگا واٹ مزید بنے گے. احمد جان صاحب یہ اگر اس اے ڈی پی کا صرف ایک لفظ سے جنب و قلم اس طرح کرے گا نا, 1 سال کے اندر ہنزا میں 4 میگا واٹ بجلی آ سکتی ہے جو آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے. اب کس چیز پہ رونا روئے؟ آپ کی نوکری دیکھیں, آپ کی پولیس کا کوٹا دیکھیں,
آپ کے کئی ادارے ٹورزم، منرل، آج ایکسائز، GBDA میں ہنزا اور نگر ڈسٹرکٹ کا ہنزا کا اس کا ہے ہی نہیں. ٹورزم ہمارے گلگت بلتستان میں ہنزا تو ہنزا کی وجہ سے پاکستان ہے. یہ تو میں ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں، دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں. پاکستان میں اگر ٹورزم ہے تو وہ ہنزا کی وجہ سے ہے. اور ہنزا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا دفتر بھی نہیں ٹورزم کا. واہ. تو میرے خیال سے یہ قوم ہمیشہ اپنے ساتھ زیادتی کرتی رہتی ہے. ایک NCP ہم نہیں کہتے وہ جدھر کا بھی ہوا ہمارے لیے کام کرے. آج وہ جغلوٹ میں جا کے کہتا میں آپ کا نمائندہ ہوں، جو جغلوٹ میں جا کے فتح اللہ کے حلقے میں کہتا میں گلگت کا رہائش ہوں، میں آپ کا نمائندہ ہوں، میں آپ کو ADP دے دوں گا، اعلانیہ کہتا ہے، تو آپ اس سے توقع کریں گے. پھر یہ PTI جب ان کے بارے میں کوئی بات کرتے کہ یہ تو ذاتیات پہ آتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی تھرا کچھ کا یہ تو PTI کا نمائندہ ہے، یہ کسی خاندان کا نمائندہ تو نہیں ہے. آپ لڑائی پہ آتے ہیں، گالیاں دیتے ہو، ننگی سوشل میڈیا پہ آپ جو باتیں ان کی دیکھیں بتانے کے قابل نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. لہٰذا میرے خیال سے یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کی ابتدا ہے. اور آپ نے ابتدا میں وہ ظلم کی انتہا دیکھی تو آپ ذرا اس ظلم کا انتہا جب ہوگا اس وقت دیکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ کو 250-500 ارب روپے کا پیکیج عمران خان دینے جا رہا تھا، کدھر گیا وہ؟ اب ان کے وزیر اعلیٰ جو بزدار 2 ہے یہ ہنزا کا دشمنی پہ اترا ہوا ہے. اس نے اس سے پہلے بھی ہمارے 290 پروجیکٹ LJNRD میں جو کہ کاؤنسل اور گورنر سیکریٹریٹ میں جو ہمارا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے 243 پروجیکٹ ہنزا کے عوامی نوعیت کے. اور ہم کرنل سے ملے ہیں، ہم نے بتایا جس کو آپ سمجھتے کہ سیاسی بنیاد پر کسی کے خاندان کو، کسی کے گھر کو، کسی محلے کو نوازنے کے لیے کاٹو. آپ نے ہنزا کے عوام کے عمومی مفاد، اجتماعی مفاد کا خون کر دیا. 243 پروجیکٹ. ابھی بھی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مین ہنزا کے 43 مین پروجیکٹ ہیں، جس میں PTI کے ہیں، اکیڈمکس کے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کے ہیں، پارک کے. یار قیمت جان بھائی، سرکار نے KFW کے ذریعے پاسوں میں 2 میگا واٹ، یہ وہ ریور بیلٹ لو ہیڈ سے الگ ہے. آپ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ KFW نامی ایک ادارہ ہے جرمن، وہ آپ کو ڈونیشن دینا ہے. آپ NOC لائے نا اس کے لیے، اس کا کنسلٹنٹ آئے گا، 1 سال میں انہوں نے آپ کو بجلی دینی. پھر ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، گوجال کی بجلی ادھر آ رہی ہے، اس کی بجلی ادھر جا رہی ہے. آپ جنریٹر کا تیل جلاتے ہیں، تیل جلانے کے لیے ہنزا کے لوگ تو بڑے فخر سے احتجاج بھی کرتے ہیں اور جنریٹر منگواتے ہیں. جنریٹر تمہارا خون جلاتا ہے جس میں سے آدھا چوریاں ہوتی ہے، اور ہم خوش ہیں 2 گھنٹے کی بجلی. میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار میں اور ہنزا کے قوم ہے. ہم انتخاب میں وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں. آج چونکہ انتخابی سیاست کا ابتدا ہے، ہم کرنل صاحب کو موقع دینا چاہ رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس کا ہنی مون پیریڈ ہے، وہ ذرا رومانس کرے گا اقتدار کا، اس کو موقع ملنا چاہیے. ہم جون تک اس کو موقع دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ آدمی اور ان کی حکومت عوام دشمن، علاقائی تعصب اور دشمنی پہ اتر آئی ہے. اور یہ ہنزا کے قوم کے اگر انہوں نے ہمارا معاملہ تو ہم غدار کہلانے میں حق بجانے ہوں گے، جو کہ یہ لفظ بہت سخت ہے لیکن آج نہیں. اب مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی اور ہمارے قیادت کی یہ ہنزا میں یہ فیصلہ تھا کہ ہم 1-2 دن میں باقاعدہ پروٹیسٹ کریں گے. لیکن کچھ دوستوں کے ہمارے پارٹی کے اندر خواہش ہے کہ ہم ایک کلیکٹیوزم کے ساتھ، اجتماعی ہنزا کی طاقت کے ساتھ، تو آج کسی بھی ٹائم ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور عوامی ورکرز، چونکہ یہ سیاسی حقیقت ہے، میری اختلاف ہے ان سے. پیپلز پارٹی نے PDM میں ہمارے ساتھ جو کیا ہے تو یہاں پہ بھی چانس ہے، لیکن ہنزا کے تمام مفادات کی خاطر آج ہماری نشست ہونے والی سربراہی لیول پہ 3 سیاسی جماعتوں کو، اور ہم کسی آزاد امیدوار سے بیٹھنے کا پاکستان مسلم لیگ قائل نہیں ہے. یہ موسمی بٹیرے ہیں، یہ پیراشوٹر ہے، یہ کہیں جا کے پیسے کماتے ہیں. پیسے کمانے کے بعد آ کے وہ سرپلس جو پیسے ان کے پاس ہوتا ہے وہ عوام پہ خرچ کرنے کی بات ہے اور خریدتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے بھاگتے ہیں، ایسے غائب ہوتے ہیں کہ اشتہار کے بعد، یہ اشتہاری ہونے کے بعد عدالت میں بھی یہ پیش نہیں ہوتے ہیں، ان کے جس طرح گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوتا ہے. تو ہم ان کو نہیں بلائیں گے. ہم 3 سیاسی حقیقت ہیں، ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے سربراہی لیول پہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم ریاست اور حکومت دونوں کو بچاتے ہیں، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ دونوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ظلم اور زیادتی کا سلسلہ تسلسل ہے
ماضی میں بھی رہا ہے, ہماری حکومتوں میں بھی ہوا. ہم یہ نہیں کہتے ہم نے یہ شہد اور دودھ کی نہریں بہائی ہوں گی, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کرنل صاحب اس کمی کو پورا کریں گے. یہ تو ظلم پہ بربریت پہ اترے. یہ 3 پارٹیوں کا سربراہی میٹنگ ہے آج, اور آج ہماری خواہش ہے کہ ہم اجتماعی, ہمارے کارکنوں کی دوستوں کی خواہش ہے کہ پاکستان مسلم یونین اکیلا مقابلہ کریں. لیکن چونکہ ہم نے اپنے 5-6 اہم منصوبوں کا ایک پلان بنایا ہے جو آلریڈی پی ایس ڈی پی, جو ہمارے آلریڈی اے ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوئے ہیں, ان کے کو ہم انکلوڈ کرنے کے تک اپنی ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ہنزا کے عوام, باشعور نوجوان ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ ورچوئل سوسائٹی سے باہر آ جائے. یہ فیس بک میں انقلاب لانے سے نہیں بنتا ہے. واٹس ایپ گروپ میں انٹلیکچوئل ٹیررسٹ جو ہمارے مختلف جگہوں میں رہتے ہیں, یہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کیا لولی پاپ بنا کے فیس بک میں انقلاب برپا کرواتے ہیں. نہ کریں, خدا کے لیے نہ کریں. ہم نہیں کہتے ہم املاک جلائیں گے, یہ املاک ہمارے. جو پاکستان کے آئین نے مجھے حق دیا ہے, جو پاکستان کے آئین نے مجھے حق دیا ہے, جو قانون میں گنجائش ہے, اس میں اندر رہتے ہوئے ہم اپنا پروٹیسٹ بھی کریں گے, ڈیلیگیشن بھی کریں گے, دھرنا بھی دیں گے. تو اس کے لیے آ جائے نوجوانوں. یہ فیس بک کے لوگ اب گالی دیتے ہیں, ان کو تنقید کرتے ہیں, یہ عادی ہو گئے ہیں, یہ عادی مجرم ہیں. ان کو آپ نے روڈ میں ان کا گریبان پکڑنا ہے, ان کو گھسیٹنا ہے اور ان سے اپنا حق چھیننا ہے. مانگیں گے, نہیں دیں گے, چھینیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ جناب ریحان شاہ صاحب, آپ نے بہت مفید باتیں کی. ہمارے درمیان جناب راجہ ساقی صاحب موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے اور ہنزا کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں بلایا, ہمارے موقف عوام کے سامنے رکھنے کے ہمیں موقع دیا. میرے جو چیف آرگنائزر ہیں انہوں نے ساری تفصیلیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. چونکہ یہ ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگ کے بعد یہ جو شور شرابہ کھڑا ہوا ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کو چند ایک جو فیکٹ اینڈ فگرز ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بدقسمتی سے تحریک انصاف جب حکومت میں آئی پاکستان میں, الیکٹڈ کی جگہ سلیکٹڈ حکومت جب بنی 2018 میں, تو ان کا چیف سیکرٹری گلگت بلتستان میں آیا جو سابقہ چیف سیکرٹری تھا. اس نے 2018 سے اب تک ہنزا کے تقریباً مختلف شعبوں میں 29 پروجیکٹس اب تک انڈر دی کارپیٹ رکھے, بڑے بڑے پروجیکٹس رکھے, جس میں سے 4 آپ کے پاور کے پروجیکٹس ہیں, 4 آپ کے ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں, 9 آپ کے ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں, 2 آپ کے اینیمل ہسبینڈری کے پروجیکٹس ہیں, 10 آپ کے PPHI کے پروجیکٹس ہیں. اور آپ کے جو پاور پروجیکٹس ہیں ان میں آپ دیکھ لینا, ابھی جو ہمیں ڈی ڈبلیو پی میں جو ہمیں شیئر ملا ہے پیراگلائڈنگ کا, وہ 55 کروڑ کا ہمیں اسکیم ملا ہے. اگر ہم اس 55 کروڑ کو بھی جو ان اپرووڈ اسکیم ہے اس میں توڑتے ہیں تو اچھا خاصا ہمیں اسکیمیں ملنی تھی. جیسے میرے محترم صدر صاحب نے بھی بتایا کہ جیسے یہاں پر عطاباد لیک پہ جو ایک پروجیکٹ بننے جا رہا ہے کرمبر, اس کا ADP نمبر ہے 183 اور اس کی جو ٹوٹل کوسٹ ہے وہ 432 ملین ہے, یعنی 43 کروڑ روپے ہے. اب آپ دیکھیں نا 55 کروڑ کا اندر یہ پروجیکٹ بھی بننا تھا. اسی طرح آپ کے جو ہاسپٹل ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی ہنزا کے 4 پروجیکٹس پینڈنگ ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ اپ گریڈیشن آف 30 بیڈڈ ہاسپٹل انٹو 50 بیڈڈ علی آباد اینڈ مسنگ فیسلٹیز. اس کا ADP نمبر ہے 855 اور اس کو جو ٹوٹل کوسٹ تھی وہ تھا 60 ملین. یعنی اگر آپ پاور اور اس کو بھی ایڈ کرتے تو یہ بنتا ہے 48 کروڑ. اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن کے 9 پروجیکٹس پینڈنگ ہیں, جس میں سے 4 گوجال کے ہیں, 2 شناکی کے ہیں, 2 سنٹر کے ہیں. اگر آپ ناصر آباد میں ایک گرلز ہائی اسکول ہے جس کے لیے ناصر آباد کی کمیونٹی نے لینڈ بھی ڈونیٹ کیا ہوا ہے, وہ بن رہا ہے آپ کا تقریباً کوئی 4 کروڑ روپے میں. اگر آپ اس میں 4 کروڑ بھی ایڈ کر لیں تو یہ بنتا ہے 52 کروڑ. اس کے علاوہ آپ کا ہسو کے اندر ایک ہائی اسکول بننا تھا جس کی جو ٹوٹل کوسٹ تھی وہ 2.5 کروڑ تھی. اگر آپ دیکھ لے, اگر ایک پاور کا, ایک ہیلتھ کا اور 2 ایجوکیشن کے پروجیکٹس جو ابھی میں نے گنوائے, ان کی کوسٹ کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں تو وہ اس 55 کروڑ کے اندر آ جاتا تھا. اگر ہمارے نمائندے کے اندر تھوڑا سا بھی سیاسی شعور ہوتا
تو وہ اپنے جو حکام بالا ہے، سی ایم صاحب ہے، ان کی پوری اپنی ایک کیبنٹ ہے، ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی جان آپ میرے پاور کا یہ، ہیلتھ کا یہ منصوبہ، ایجوکیشن کے 2 منصوبے آپ ڈال دیں، تو وہ کبھی ٹرن ڈاؤن نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے ابھی ہمارے چیف آرگنائزر نے بھی کہا کہ ہم حمزہ کے عوام نے ایک غیر سیاسی آدمی کو چونکہ اسمبلی بھیجا ہے تو اس سے یہ کام ہونے نہیں ہے، اس لیے میں اگین حمزہ کی جو یوتھ ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس جو ورچوئل دنیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس سے نکلے، پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آپ آ جائیں، حمزہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے اسکیمیں نہیں دیں گے، اگر ہم اور آپ مل کے آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دم سے یہ 29 اسکیمیں اپروو کر کے ہمیں دیں گے، ود دی پیسیج آف ٹائم فیسز، جیسے کہ ہماری فرسٹ پریورٹی اگر پاور ہے تو پاور کے لیں گے، پھر اس کے بعد ہیلتھ میں لیں گے، پھر ایجوکیشن میں لیں گے، اس کے بعد پی پی ایچ آئی میں ایک پروجیکٹ ہے گریٹر واٹر جو عطا آباد سے سینٹرل حمزہ کے لیے آنا ہے، 2 ارب کا ADP نمبر 1251 ہے، بک میں باقاعدہ ریفلیکٹ ہوا ہے۔ اگر کرنل صاحب اس پہ کام کرتے تو آج آپ کو پتہ ہے سینٹر کے عوام بوند بوند پانی کے لیے ترس رہی ہے، اگر وہ پروجیکٹ بھی ریفلیکٹ ہو جاتا تو حمزہ کے زخموں پہ تھوڑا سا مرہم ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں ہوئی، اس لیے اگین میں اپنی جو دوسرے سیاسی جماعت کے ورکر ہیں، حمزہ کے عوام ہیں اور نوجوان ہیں، ان سے مطالبہ کروں گا کہ آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم آخری دم تک حمزہ کے حقوق کے لیے، ان پروجیکٹس کے لیے لڑیں گے۔ بہت شکریہ جناب راجہ سخی صاحب۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں، پچھلے دور حکومت میں انہوں نے یہاں پہ بہت سے پروجیکٹ لائے ہیں، جس میں قراقرم یونیورسٹی کیمپس سے اس طرح کے بہت سے انہوں نے کام کیے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے فالو اپ کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، اور عوام کے اندر جو تشویش اور مایوسی پائی جا رہی ہے اس کو لے کے آپ نے جانا ہے، اور اس زیادتی اور ہمارے ساتھ ہمیں جو نظر انداز کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا؟ قیمت جان بھائی، میں نے کہا نا کہ ایک تو ہماری پارٹی سولو فلائٹ کے لیے تیار ہے، یعنی مطلب پاکستان مسلم لیگ نون جتنے ہمارے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، ہم بالکل انٹیکٹ ہیں، اور کل بھی ہمارے پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن عہدیداران حمزہ بر میں گریجولی ایک اسٹریٹجی کے تحت احتجاج کا مرحلہ سٹارٹ کریں گے۔ تو لیکن چونکہ پھر ہم درمیان میں نے نہیں کہا کہ ہم نے پھر مختلف دوستوں سے رابطہ کیا، تو میں ابھی آج ہماری آل پارٹی کانفرنس کی صدور صاحبان کی جو ذمہ دار ہے پارٹی کے، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک شدت کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ حمزہ کے اتحاد کو بھی برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ پھر کہیں گے جی یہ نواز شریف والے، یہ زرداری والے، یہ فلان ہے، یہ بٹے میں، ہم ان کی خاطر ایک ساتھ مل کے کام کرنے کے تجویز پہ آج بیٹھنے والے ہیں، اور اگر یہ تجویز کارآمد ہوتی ہے، کارگر ثابت ہوتی ہے، اور ہم کسی پیج پہ آ جاتے ہیں، تو کل پرسوں میں ہم اپنی پارٹی کے اندر تمام سیاسی جو 3 جماعتیں وہ میٹنگ کریں گے، اس کے بعد پرسوں یا 1 یا 2 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی، اس میں آپ کو بالکل واضح ایک لائن اپ دی جائے گی کہ ہمارا اسٹریٹجی کیا ہے، اور حکومت کو ایک منیمم ٹائم دیا جائے گا، لمیٹڈ ٹائم دیا جائے گا کہ آپ ہماری یہ جو پریورٹیز کے پروجیکٹس، ہم یہ تو نہیں کہتے اب 43 اور 23 اور 29 ایک ساتھ آئیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر ہم بھی بتا، ہم 5-6 پروجیکٹس کی پریورٹی بنا رہے ہیں جو حمزہ کی، آپ نے ودن اے ویک یا 5 دن یا 6 دن کے اندر آپ نے اگر فوراً پی ایس ٹی پی کی دوبارہ میٹنگ بلائی، اور آپ کے پاس اختیار ہے، سی ایم صاحب کے پاس یہ اختیار ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے جو فیڈرل بجٹڈ پروگرام کے آپ کے نوٹیفیکیشن کر کر آپ کے ہاتھ باندھے گئے، اس لیے کہتے ہیں آپ بزدار 2 ہے، آپ حمزہ میں نہیں، گلگت بلتستان میں آپ نے ریٹ قائم کرنے کے لیے، یہ گنڈا پور وہاں سے ٹھیکے بیچنے کے لیے آپ کو اپائچ کر رہا، خیر اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اختیار ہے کہ ہم آپ کو 5-6 پروجیکٹ کا لسٹ دیں گے جو حمزہ کی پریورٹی کا لسٹ ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو 5-6 دن کے اندر جو ابھی طے ہونا باقی ہے، یہ ایک لائے عمل کا حصہ ضرور ہے، تو آج میٹنگ ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم روڈ پہ مقابلہ کریں گے، اور ہم اپنے نمائندے کو اس طرح، اگر وہ بزدل ہے تو اس کے بزدلی کا سزا حمزہ کی قوم کو بھگتنے نہیں دیں گے، یا اس کو ریزائن کروا دیں گے، یا وہ کھڑے ہو کے حمزہ کے آواز بن جائیں گے، اور ایمان بالا ہو یا گلگت بلتستان کی حکومت، ہم ان کا اب محاسبہ کریں، اور اگر انہوں نے ان ایام میں حمزہ کی پریورٹی سیٹ کر کے یہاں سے جو ہمارے احساس محرومی کا خاتمہ کیا ہے، تو میں آپ کو قیمت جان صاحب یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی رہے گی،
ہم حمزہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم سیاست نہیں کرتے۔ نواز شریف کی رہائی کے لیے پنجاب میں لاہور کا ایک محلہ بہت ہے، وہ تمہارا مقابلہ کرے، یہ محلہ پورا پاکستان تو چھوڑو، ہم یہاں پہ ہے۔ ہمارا قائد گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہمیں حمزہ تشریف لائے تھے، اور ان سے ہماری جو ریزرویشن تھی حمزہ کے عوام کی وہ بھی ہم نے پوچھا۔ اس کے بعد اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑے تحفے دیا آپ کو۔ آپ نے تو قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیا، آپ کے اوپر جو ماتھے پہ کالک لگی تھی حمزہ کے ڈسٹرکٹ دے کے آپ کو اس سے آزاد کرایا، آپ کو سب ڈویژن دیا جو چپرسل شمشال کے عوام بیچارہ علی آباد تک در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، آپ کو دیا۔ شناختی کی تحصیل نوٹیفائڈ ہے، ہم انشاءاللہ اپنے پریورٹی میں یہ بھی ہے، ہم اس کو فوری طور پر 1 مہینے کے اندر فعال بنا کے وہاں تحصیلدار بنائیں گے۔ تو یہ کئی منصوبے ہیں جو روڈ پہ نظر آ رہے ہیں۔ آج میری حمزہ کی ماں بہن بیٹیوں کو دروازے پہ ہارن بجاتا ہے، اس کے اپنے گھر کا آدمی اس کا پورا ویسٹ اٹھاتا ہے۔ آج حمزہ کلین اینڈ گرین ہے، آج دعوے کر رہے ہیں نا ادھر ہم کلین اینڈ گرین، یہ نواز شریف کے پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے حمزہ کو کلین اینڈ گرین کر کے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کئی ایسے منصوبے ہیں قیمت جان صاحب، انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آواز سنیں گے، آپ کے چینل سمیت مختلف جگہوں پہ یہ خبر ان تک پہنچی ہے، اور ان کے میڈیا ایڈوائزر مختلف پریس کانفرنس کر کے جو حمزہ اور غزر کے کمیونٹی کو جو 2 ضلع، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ان کے لوگ بھی 3 MLA بن کے پتہ نہیں وہ کیا اچار بیچ رہے تھے۔ تو اینی ہاؤ ہم حمزہ کے اندر توقع کریں گے کہ کرنل صاحب حسین جاگو، آپ جاگیں گے، غیرت کا مظاہرہ کریں گے، حمزہ کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ بزدل نہ بنیں، ہم سیاست کی خاطر آپ کو اتنا کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، نکلیں آپ آواز اٹھائیں، اگر حمزہ میں ہم آپ کے پشت پہ نہیں ہوں گے پھر ہم حمزہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن آپ بزدلی کریں گے نا پھر حمزہ کی گلی کوچوں میں آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ بڑی مہربانی جناب ریحان شاہ صاحب اور رجا سقی صاحب، آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے ہمارے چینل کو آپ نے ٹائم دیا، اور حمزہ کے جو مسائل تھے اس پر حاصل بحث آپ نے کی، آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، والسلام۔